أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ کے اندر جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، ان آیات کے اندر کامیاب مومنین کی صفات بیان فرمائی ہے کہ کون سے مومنین کامیاب ہے اور کامیاب ہونے کی صفات کیا کیا ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جن کی بنیاد پر ایک مومن کو اللہ تعالیٰ نے فلاح و کامیابی عطا فرمائی ہے، اور وہ کون سے اعمال ہیں جن سے بچنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فلاح، کامیابی اور کامرانی کا مژدہ اور اس کی خوشخبری سنائی ہے۔ ان صفات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے جو لفظ کا انتخاب فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی کے لیے لفظ استعمال فرمایا ہے، اس کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے فلاح کا لفظ فرمایا ہے، اور فلاح کا ترجمہ اردو میں کامیابی سے کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ جو ترجمہ ہے اس کے پورے مفہوم کو ادا نہیں کرتا ہے۔ اس کا پورا مفہوم عربی کے لحاظ سے اور قرآن کریم کی اصطلاح کے اعتبار سے یہ ہے کہ دونوں جہاں میں خوشحالی اور دونوں جہاں میں کامیابی نصیب ہو، یہ ہے فلاح کا مفہوم۔ اب سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن صفات کی بنیاد پر کامیابی کی خوشخبری سنائی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر انسان ان صفات کو اپنے اندر داخل کر لے، اپنی زندگی میں اس کو داخل کر لے اور اپنے اندر ان صفات کو پیدا کر لے، تو آدمی کو دونوں جہاں کی خوشحالی نصیب ہوتی ہے، تو انسان کو دونوں جہاں کی کامیابی اور کامرانی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان صفات کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کامیابی کے لیے سب سے پہلی صفت جو اللہ پاک نے فرمائی ہے وہ یہ ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ کامیاب ایمان والے وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی شرط اور سب سے پہلا طریقہ اور سب سے پہلا راستہ کامیابی کا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ یہ کہ نماز میں خشوع اختیار کیا جائے۔ صرف نماز پڑھی نہ جائے بلکہ نماز میں خشوع بھی اختیار کیا جائے۔ یہ سب سے پہلا راستہ، سب سے پہلا طریقہ ہے، سب سے پہلی شرط ہے کامیابی کی۔ اسی اہمیت کے پیش نظر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ ایک جگہ نہیں، نماز کا تذکرہ دو جگہ نہیں، 5 مقام پر نہیں، 10 مقامات پر نہیں، 20 مقامات پر نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ 62 سے زیادہ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ فرمایا۔ 62 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ صرف ایک مرتبہ حکم فرما دیتے تو ایک مرتبہ حکم فرمانا اللہ کے لیے، ہم سب کے لیے کافی تھا، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ جس کام کو کرنے کے لیے ایک مرتبہ فرما دے تو انسان پر اس کا کرنا فرض اور واجب ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پر اکتفا نہیں فرمایا، 10-20 مرتبہ پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے 62 سے زیادہ مقامات پر نماز کا تذکرہ فرمایا ہے اور اپنے بندوں کو نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اس کی اہمیت کو بتانا مقصود ہے۔
تو نماز ایسی چیز ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم عام چیزوں کی طرح نماز کو بھی ایک عام چیز سمجھ بیٹھیں۔ نہیں، نماز بہت ہی اہمیت کا حامل عبادت ہے، نماز توجہ کا حامل عبادت ہے، نماز ایسی عبادت ہے جو ایمان کے بعد سب سے پہلا درجہ ہے عبادات میں۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ہیں اور جن کے زمانے خلافت میں خود فتوحات بہت زیادہ ہوئی ہیں، بہت سے علاقوں کو انہوں نے فتح کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پر قیصر و کسریٰ کی شوکت کا پرچم جھکایا، ان کے محلات پر قبضے کرائے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میں نے جب حساب لگایا تو مجھے معلوم ہوا، اندازہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور ان کی حکومت کا جو رقبہ تھا وہ آج کے 15 ملکوں کے برابر تھا۔ یعنی آج تقریباً 15 ممالک وہاں موجود ہیں جہاں تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم تھی، حکومت قائم تھی۔ یہ ایسے امیر المومنین تھے جو فرماتے تھے اگر دریائے فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی بھوک سے مر جائے تو مجھے خدشہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ پوچھ لے کہ عمر تمہیں ہم نے اتنی بڑی حکومت عطا کی تھی، تیری حکومت میں ایک کتا بھوکا مر گیا۔ اتنی زیادہ ذمہ داری کا احساس کرنے والے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ لیکن افسوس ہے آج انہی ممالک کے حکمرانوں پر کہ ان کے پڑوس میں مسلمانوں کی حالت، ایک انسان کی حالت جانوروں سے بھی بدتر ہو چکی ہے۔ ان کے گھر بار اجاڑ دیے گئے، ان کے ہسپتال تباہ و برباد کر دیے گئے، اور جو بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں ان سے ان کو محروم کر دیا گیا ہے۔ بھوک پیاس سے بچے کیا، بوڑھے کیا، جوان بھی بلک رہے ہیں، جوان بھی سبھی لوگ وہاں سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں کھانے پینے کے۔ لیکن انہی ممالک کے حکمرانوں کے کام میں جو تک نہیں رہے، اور یہ اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ان کی مدد کرنا تو درکنار، ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں، بلکہ ظالموں کا، دشمنوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ اتنے بے حس ہو چکے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ان کو نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں، انسان کی بات تو دور کی ہے، فرماتے ہیں دریائے فرات کے کنارے پر اگر ایک کتا بھی بھوکا مر جاتا ہے تو مجھے اندیشہ ہے کہ کل قیامت کے دن میری پکڑ نہ ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں میری پوچھ نہ ہو جائے، میری باز کرسی نہ ہو جائے کہ عمر تیری حکومت میں ایک کتا بھوکا مر گیا تھا۔ یہ حضرت عمر فاروق تھے جن کے دور خلافت میں انصاف کا بول بالا تھا، عدل و انصاف غالب تھا، مسلمانوں کے ساتھ بھی، غیر مسلموں کے ساتھ بھی، مردوں کے ساتھ بھی، عورتوں کے ساتھ بھی، بچوں کے ساتھ بھی، بوڑھوں کے ساتھ بھی، ہر ایک کے ساتھ انصاف کا ایک نمونہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا۔ تو اتنی بڑی حکومت کے مالک تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب تمام رعایا کی رعایت کرنے والے تھے، ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی حکومت کے جتنے بھی فرما روا تھے اور مختلف صوبوں کے جتنے بھی گورنر تھے، مختلف شہروں کے جتنے بھی حاکم تھے، سب کو ایک فرمان جاری کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ فرمان موطا امام مالک نے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ بلفظ روایت کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمان جاری کیا تھا اپنے حکمرانوں کے نام، وہ یہ ہے، ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، ان اہم امرکم عندی
الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حکمرانوں، گورنروں اور میرے ماتحت کام کرنے والوں، فرما رواؤ سن لو، کان کھول کر سن لو. بلا شبہ تمہارے اوپر بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں، تمہارے سر پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن یہ یاد رکھو تمام ذمہ داریوں میں، تمام کاموں میں سب سے اہم کام میرے نزدیک نماز ہے. ان اہم امرکم عندی الصلاۃ. سارے کاموں میں سب سے اہم کام میرے نزدیک نماز ہے. اور آگے فرماتے ہیں فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دینہ، کہ جو شخص نماز کی حفاظت کرے گا، جو شخص نماز کی مواظبت، مداومت اور پابندی کرے گا، وہ اپنے دین کی حفاظت کرے گا. اور جس نے نماز ضائع کر دی وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضِيَعُ، جس نے نماز ضائع کر دی تو گویا نماز کے علاوہ دوسری چیزوں کو تو بدرجہ اولا زیادہ ضائع کرنے والا ہے. نماز کے علاوہ دوسری چیزوں کو زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا. ضائع کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ نماز پڑھی ہی نہ جائے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھی تو جائے لیکن اس کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے نہ پڑھی جائے، سنن و مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے نہ پڑھی جائے. ایک مطلب یہ ہے کہ غفلت اور لاپرواہی کے ساتھ نماز پڑھی جائے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کا خوب اہتمام کرو، یقیناً تمہارے سر پر ذمہ داری کا بہت بڑا بوجھ ہے، لیکن نماز سے غفلت اور لاپرواہی نہ برتنا. نماز کا خوب اہتمام کرنا اور اپنی رعایا کو بھی نماز کا اہتمام کروانا، یہ فرمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں جاری فرمایا؟ اس لیے جاری فرمایا کہ عام طور پر حکمرانوں کے ذہن میں یہ خلجان سوال رہتا ہے، یہ بھوت سوال رہتا ہے کہ ہم تو بہت بڑی ذمہ داری پر ہیں، ہم تو بہت بڑے پد پر ہیں، ہمارے سر پر رعایا کی، قوم کی بڑی ذمہ داری ہے، لہذا یہ سب سے اہم چیز ہے، بڑی چیز ہے، نماز ہے تو پڑھ ہی لیں گے. چلو کبھی نماز کی چھٹی ہو گئی، نماز قربان ہو گئی، نماز ناغہ ہو گئی تو کیا حرج ہے. عام طور پر جو ذمہ داران ہوتے ہیں اور حکمران ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ خدشات رہتا ہے، یہ غلط فہمی رہتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غلط فہمی کا ازالہ فرما رہے ہیں، اسی غلط فہمی اور مغالطے کو دور فرما رہے ہیں کہ تمہیں ایسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا ہے. سارے کام ایک طرف، ساری ذمہ داریاں ایک طرف، سب نماز کے مقابلے میں ہیں. جنہیں سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے اہم کام تمہارے نزدیک نماز ہونا ہے. آج ہمارے معاشرے میں یہ ذہن میں ہے کہ اگر ہم کسی منصب پر فائز ہیں، خاص طور سے جو دینی اداروں میں دینی کام کرنے والے ہیں، ہم مدرسے میں کام کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، سیاست کا کام کرتے ہیں، جہاد کا کام کرتے ہیں، اور ذہن میں یہ ہوتا ہے ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، ہم بہت بڑا دینی کام کر رہے ہیں، اس لیے نماز اگر آگے پیچھے ہو جائے تو چلے گا، نماز اگر ادھر ادھر ہو جائے، ناغہ ہو جائے اور جماعت چھوٹ جائے تو بغیر جماعت کے ہی پڑھ لیں گے، اگر وقت پر نہ مل سکے تو دوسرے وقت میں قضا کر لیں گے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، ذرا سوچئے تو صحیح، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ سیاست کا علم بردار کون ہو سکتا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ دین کی خدمت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑا جہاد کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑا دیندار کون ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ اپنے فرمانرواؤں کو یہ فرمان جاری کرتے ہیں، اپنے گورنروں کو یہ فرمان جاری فرما رہے ہیں کہ تمہیں اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا ہے، بلکہ نماز کی طرف سب سے پہلے توجہ دینی ہے اور دھیان دینا. اس لیے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں تمام کاموں پر نماز کو مقدم رکھنا ہے. نماز خوب اہتمام سے ہمیں پڑھنی ہے، خوب اہمیت کے ساتھ پڑھنی ہے، خوب توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے، اور اتنی توجہ کے ساتھ کہ ایسا محسوس کریں کہ گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ کیفیت نہ بن سکے تو اتنا تو ضرور یہ ہمیں اپنے ذہن میں بسا لینا چاہیے
کہ وہ خدا تو سب کو ضرور دیکھتا ہے، اس لیے اس کا اہتمام ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کامیاب مومن کی کہ نماز کا اہتمام کرے، اور نماز کے اندر اللہ پاک نے یہاں صرف یہ نہیں فرمایا ہے کہ نماز پڑھو، کامیابی کا مدار صرف اس پر نہیں فرمایا اللہ پاک نے کہ نماز پڑھنا ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، صرف نماز نہیں بلکہ نماز میں خشوع بھی اختیار کرنا ہے، خشوع اختیار کرنا ہے۔ خشوع کیا چیز ہے؟ ہم سب بولتے ہیں سب کی زبان سے، یہ لفظ سب کی زبان زد ہے، خشوع خضوع، خشوع خضوع سے نماز پڑھنا ہے۔ یہ خشوع اور خضوع کیا چیز ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ یا دو لفظ ہیں، ایک خشوع ہے ایک خضوع ہے، دونوں کے معنی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ خضوع کا مطلب ہے، دیکھیے آج بات پوری نہیں ہو پائے گی، انشاءاللہ اس پر ساری صفات پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آج نماز کے تعلق سے ہلکی سی گفتگو ہوئی ہے، اور خشوع اور خضوع کے تعلق سے جب بھی بیان ہوگا انشاءاللہ تو اس میں تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے آئے گی۔ مختصراً آپ خشوع اور خضوع کا مطلب سمجھ لیجیے۔ خضوع کا مطلب ہے اپنے جسم کو جھکانا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں تو اپنے جسم کو جھکا دیں۔ جسم کو جھکانے کا کیا مطلب ہے؟ ایسے ٹیڑھے ہو جائیں؟ نہیں، ایسے ٹیڑھا ہونا نہیں ہے، بلکہ سیدھا کھڑا رہنا ہے، اور گردن ہلکی سی جھکانا ہے جس سے سجدے کی جگہ پر نظر ہو۔ جھکانے کا مطلب پورا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو طریقے ہمیں نماز پڑھنے کے بتائے ہیں، جو سنن ہیں، جو مستحبات ہیں، تمام ارکان کے سنن و مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے ہم نماز پڑھیں، یہ ہے خضوع کا مطلب۔ اور خضوع کا خشوع کا مطلب ہے کہ دل کو اللہ کے سامنے جھکا دیں، یعنی پورے طور پر ہم اللہ کی جانب متوجہ ہو کر نماز پڑھیں، تو ہمارا جسم بھی بالکل سیدھا ہو، کوئی حرکت نہ ہو، بالکل پرسکون انداز میں ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، اور ہمارا دل بھی اللہ کی طرف پورے طور پر متوجہ ہو۔ تو یہ مطلب ہے خشوع اور خضوع کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنے اور پابندی کرنے کی توفیق محمد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔